بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میری آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے ملک کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق ہے۔ خاص طور پہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو موٹر وے پہ جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بچوں کے سامنے، یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو میری جو آج میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ جیسے خاتون کے ساتھ ہوا ہے جنسی زیادتی ہوئی ہے، پھر یہ جو بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے، آخر اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ کیوں ایسے واقعات ہمارے حالانکہ مسلمان ملک ہے اور کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی جو ریزن یہ ہے نا کہ وہ ایک تو یہ کہ جو لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو غلط کاریاں کرتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں، وہ جو ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ بالکل اسلام سے دور ہیں۔ اصل میں یہی ہے نا کہ جب بھی آپ مذہب کو فالو نہیں کریں گے تو تب بھی اسی طرح کے واقعات ہوں گے۔ جب آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آپ گناہ بھی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جو ایسے لوگ ہیں جو کرمنل ہیں اور بہت ہارڈ کور کرمنل ہیں، ان کو کیوں آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں؟ اس کی جو بیسیکلی کہ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی پرورش صحیح نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو ہے پھر مختلف جو انہوں نے اپنے جو زندگی میں ٹائم گزارا ہے وہ یا تو کسی بالکل غیر اسلامی ایکٹیویٹیز میں گزارا ہے، یا پھر جو ہے نا ان کی جو دماغ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس جو مرضی ہے کرو، کوئی آخر میں حساب کتاب نہیں ہونا۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک یہ ان کے ذہن ایسا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ کرائم کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے ایک تو ظاہر ہے اس کی جو اس وقت اس کو جو یہی سوچ آ رہی ہوتی کہ میں یہ کر لوں گا اور مجھے میری جنسی تسکین ہو جائے گی اور بڑا مجھے کیا نام ہے ہو جائے گا، ایکسائٹمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن اصل میں جو بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ آخر وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جو بندے کو جو ہے پکڑ لیا اور پھر اس کو سزا دے دی۔ اصل میں ہمارا جو معاشرے میں جو پوری جو خرابیاں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جن کی کوئی رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی، اور والدین اپنی وہ عزت بچانے کی خاطر بہت سارے واقعات ایسے چھپا لیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے بہت کیسز آتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ جو ایک تو ظاہر ہے اوپر سے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ لیڈرشپ اگر اچھی ہو تو نیچے معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اسلام کا جو اوریجن سٹارٹ کریں، اسلام میں یہی بیسیکلی بتایا گیا نا کہ کسی مظلوم پہ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلا ہے کہ جو ہے جب ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا تو پھر جو ہے نا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ جو مجرم ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے ان کی جو ذہن سازی نہیں ہوئی، وہ غلط کاریوں میں پڑے رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی۔ اگر کسی والدین نے اچھی تربیت بھی کی ہے تو وہ پھر خود جو ہے نا وہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک عبرت ناک سزا نہیں ملتی تو اس طرح کی زیادتیاں اور ظلم ہوتے رہیں گے۔ عبرت ناک سزا میں پھر یہ کہ پھر ہمارے جب عبرت ناک سزا کا جو قانون پاس کرتے ہیں ہمارے جو ابھی پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف، تو پھر جناب وہ پتہ نہیں کدھر سے ہیومن رائٹس والے آ جاتے ہیں اور یہ جو دوسری پارٹیاں وہ عجیب سے اس کے مخالفت کر لیتی ہیں۔ بھئی اگر آپ سر عام جو ہے کسی کو اس طرح کی سزا نہیں دیں گے، جب الٹا نہیں لٹکائیں گے، اس کو سخت ترین عبرت ناک سزا نہیں دیں گے تو باقی سوسائٹی کو کیسے سبق ملے گا؟ ابھی اگر اس طرح کے کیسز اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ کیونکہ اس طرح کے سخت وہ سزائیں نہیں ہیں، تو یہ تو جب سخت سزائیں نہیں ہوں گی، اسلامی طریقے سے سزائیں نہیں دی جائیں گی ان کو، یا جو بھی اگر قانون ہے جو ریپ کا جو اس طرح کا جو قانون ہے، جب تک اس بندے کو بالکل ایک طرح کا عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ جو اس طرح کے جرم ختم نہیں ہو سکے۔ تو یہ جو ہے نا
یہ واقعات جو ہے نا اسی وجہ سے زیادہ وہ جنم لے رہے ہیں، اور کہ اس کی جو ہے نا بیسک ریزن یہی ہے۔ ایک تو لوگ ظاہر ہے جو کرائم کرتا ہے اس کا اسلام سے دور دور تک وہ تعلق وہ مطلب وہ نہیں فالو کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سخت سزائیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہماری یہ صرف ایک بندے کی ایفرٹ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی، پورے معاشرے کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مطلب ایک جو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین ہمارے لیے وہ دین دیا ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں آپ چلتے؟ اس میں کوئی اگر اس پہ ہر بندہ چلنا شروع ہو جائے گا تو کوئی ظلم کوئی زیادتی بالکل خود ہی نہیں ہوگی۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ اصل صحیح راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، آخر میں کیا ہر چیز کا آپ نے حساب دینا ہے۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو آگے جا کے آپ کے ساتھ جو آپ کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ ان کا آپ ظلم جتنا بھی کریں گے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی تو آپ کی ظاہر ہے اس کی پوچھ پڑتال تو ہوگی، اگر اس دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو معاشرے میں سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کہ تعلیم دے دینا کافی ہے، لوگوں کی جو ہے نا اصل تربیت اور جو اسلام کے مطابق جو ہے نا تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ ڈگریاں بھی لے جاتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم لے جاتے ہیں، کوئی انجینئرنگ بن رہا ہے، ڈاکٹر بن گئے ہیں، کئی بہت اعلیٰ قسم کی ڈگریاں، لیکن ان چیزوں سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کافی ہیں آپ کی وہ سروائیول کے لیے۔ آپ کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، بچپن سے بچے کو اپنے اچھی تعلیم و تربیت دیں، اسلام کے مطابق تربیت دیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اسکول میں جائے، اساتذہ کا کام ہے کہ اس کو اچھی گائیڈ لائن دے۔ ابھی تو مجھے کبھی تو اس طرح کی نیوز میں اساتذہ کے بھی بڑے یہ عجیب قسم کے واقعات آ جاتے ہیں۔ یہ مدرسوں کے اسلامی وہ مولوی جو ہے جناب کسی بچے کے ساتھ مسجد میں زیادتی کرتی ہے۔ اب دیکھیں ویسے سوچا جائے تو کہ وہ ایک تو خود مولوی ہے، اب جو اس طرح کی جو کام کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، امام مسجد ہے یا جو بھی ہے، کسی نے اس طرح کی جو اور مولوی کا کسی ادارے سے تعلق ہے، اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ آپ اوپر سے اسلام کو فالو کر لیں اور اندر سے آپ کرپٹ ہوں، اور اندر یہ بیسیکلی انسان کی جو اندر کی جو سوچ ہے نا انسان کی اپنی، کہ اس کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا جائے، وہ والی تربیت سازی اور وہ والی مطلب جو ہے لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب بلکہ اس طرح کے جو ہمارے تو انفارچونیٹلی اس طرح کے جو کئی ریلیجس پارٹی سے بھی کئی تعلق ہیں، اور ان کے جو اس طرح کے کیسز مطلب سامنے آئے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہارڈ لائن اور اس طرح کے جو ہے وہ ہیں اور وہ لوگ ہیں اور وہ بالکل صحیح پکے بہت اچھے مسلمان ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو شروع سے ایجوکیٹ کریں، تربیت ذہن سازی کریں، پھر یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اچھا برا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اس چیز میں انوالو ہیں، وہ ان کو کوئی نہ کوئی تو ان کو ایک اسٹیمولس ملتا ہے نا کہ جی ہم یہ کریں گے تو ہم جو ہے نا بعد میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو قانون سخت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ اگر ظالم کو معاف کر دیا جائے تو وہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر جب تک آپ سخت قانون نہیں لے آئیں گے، کیونکہ جب تک لوگوں میں ڈر نہیں ہوگا، ایک تو یہ نا کہ آپ نے بس وہ ٹھیک ہے وہ آپ نے تربیت بھی کر دی، سارا کچھ سکھا بھی دیا، لیکن ان کے اندر ڈر بھی بٹھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ڈر ہوگا نا تو پھر جو ہے نا ایسے کام نہیں ہوں گے۔ عبرتناک سزائیں جب تک نہیں دی جائیں گی، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو جرم جو ہے نا وہ نہیں رک سکیں گے۔ تو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ اسی حوالے سے ہے، اور میرا بیسیکلی میڈیکل کا چینل ہے حب طبیبی بی بی کے نام سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈیلی میڈیکل کی مطلب ایک دن اردو میں اور دوسرے دن انگلش میں ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں، لیکن کبھی جدھر ہمارا تعلق اپنا جو پاکستان سے جو تعلق ہے، میں ویسے باہر ہوتا ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایون ویسٹرن کنٹری میں اور اس طرح کے جو جرائم یہاں پہ کم ہیں، لیکن یہ کہ سوچا جائے تو ہمارا ملک تو اسلام کے بنا پہ بنا ہے، تو یہ کیا مطلب ہو رہا ہے وہاں پہ، ظلم اور زیادتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا بات یہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ جب تک عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی
لوگوں کو، اس طرح کے جو کرمنلز کو، تو تب تک یہ ملک ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کہ جو میں اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو معاشرے میں جب مکس اپ ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو اس طرح کا کرتا ہے کام، اور وہ بعد میں جو ہے مطلب اس کو ضمانت کرا کے چھوٹ جاتا ہے اور پھر معاشرے میں مکس ہو جاتا ہے، تو اس کو تو یہی لگے گا نا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، تو وہ جرم اس کا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آئسولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بالکل ایک وہ جو ہے نا پوری سوسائٹی کو بتایا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے ایسے لوگوں کو، اور ان کو پھر عبرت ناک سزا سامنے دی جائے۔ یہ جو ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ہمارے پی ٹی آئی کے جو ممبر نے کہا فیصل واڈا، کہ ان کو اگر یہ قانون پاس نہیں ہوتا سر عام ان کی پھانسی کا، تو پھر جو ہے نا کہ ان کو میں یہ قانون پاس کرواؤں گا کہ ان کے جو پرائیویٹ پارٹس کاٹ دیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا وہ جو ہے نا ایک طرح کا ڈیٹرنٹ ہوگا ایسے لوگوں کو جو ہے عبرت ناک سزا دینے کا، کیونکہ جب تک ایسے لوگ جو ہے نا، جب تک صحیح طرح انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں، جب تک ان کو یہ جو چھوٹ ملتی رہے گی، اور یہ جو ہمارے جو پولیس کا نظام ہے اور جوڈیشری کا، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ رول ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس کی جو کرپشن کے کیسز ہیں، جو کئی کرپٹ ہیں ابھی جو ہے نا، وہ بس اتنی اربوں خربوں کی کرپشن کر کے 2-4 کروڑ دے کے جناب وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہر جرم کا، صرف یہ نہیں ہے کہ جنسی زیادتی، جب تک کوئی بھی جرم ہے، جب تک اس کو صحیح طریقے سے عبرت ناک سزا نہیں دی جائے گی تو جرم جو ہے نا اس طرح کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صحیح طرح انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور خاص طور پہ یہ جو پولیس اور جوڈیشری کے محکمے کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ ججز اگر ٹائم پہ فیصلہ کریں گے صحیح طرح، اور مطلب جو ہے صحیح انصاف والا، تو اس طرح کے جرائم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا وہ جو ڈرامہ آج کل چل رہا ہے ارطغرل غازی، تو اس میں یہی دکھایا گیا نا کہ جو وہ مجرم کو، غدار کو پکڑتے ہیں فٹافٹ، مطلب وہ اپنی وہ برادری کے جو قبیلے کے لوگ بیٹھتے ہیں، 5-10 منٹوں میں فیصلہ کرتے ہیں اس میں جو ہے، اور جناب اسی وقت سزا مل جاتی ہے جو بھی جرم کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے اگر مطلب کوئک جسٹس ہو، کوئک انصاف ہو، ہر جو ہے جو جرم کرتا ہے اس کو ساتھ مطلب جو اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تو ہمارا ملک پھر جو ہے نا صحیح تب جو ہے نا جو اسلامی ملک کہلانے کے قابل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ یہ بہت ترقی کرے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، کیونکہ جب تک جس سوسائٹی میں صحیح طرح انصاف نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا وہ ملک اتنا تیزی سے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو انصاف یہی ہے کہ جو ہے ان مجرموں کو، ان کرمنلز کو جو ہے نا، ہارڈ کور کرمنلز کو کڑی سے کڑی عبرت ناک سزا دی جائے، تاکہ جو ہے نا پھر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں، کیونکہ جب تک آپ کے کسی کے اندر جو سزا کا ڈر نہیں بیٹھے گا نا، تو یہ جرم جو ہے نا صحیح طرح ختم نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، اور پھر شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔